السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے مرشد شہنشاہ بغداد حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ شروع میں سوتے جاگتے مجھ پر بس امر بالمعروف و نہی عن المنکر یعنی نیکی کی دعوت دینے اور برائی سے منع کرنے کی دھن سوار رہتی، اور میں تبلیغ و قرآن و سنت کے لیے اس قدر بے قرار رہتا کہ خود پر بھی اختیار نہ ہوتا، اور میرے پاس 2-3 آدمی بھی ہوتے تو میں انہیں ہی قرآن و سنت کی باتیں سنانے لگتا۔ پھر میرے پاس لوگوں کا اتنا کثیر ہجوم ہونے لگا کہ مجلس میں جگہ باقی نہ رہی، چنانچہ میں عیدگاہ چلا گیا اور وہاں واعظ نصیحت کرنے لگا۔ وہاں بھی جگہ تنگ ہو گئی تو لوگ میرا ممبر شہر کے باہر لے گئے، اور بے شمار مخلوق سوار اور پیدل ہو کر آتی اور اجتماع کے باہر ارد گرد کھڑی ہو کر واعظ سنتی، حتیٰ کہ سننے والوں کی تعداد 70,000 کے قریب پہنچ گئی۔ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب واعظ کے لیے ممبر پر تشریف فرما ہوتے تو آپ جو ہی الحمدللہ کہتے تو روئے زمین میں جس قدر اولیاء اکرام تھے، خواہ وہ اجتماع میں موجود ہو یا نہ ہوتے، سب خاموش ہو جاتے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ ایک بار الحمدللہ کہنے کے بعد تھوڑی دیر ٹھہرتے اور پھر بیان کا آغاز فرماتے، اور اتنی دیر میں اجتماع اس قدر ہجوم ہو جاتا کہ جس قدر لوگ نظر آ رہے ہوتے اس سے کہیں زیادہ سننے والے اور حاضرین ایسے ہوتے جو ظاہری آنکھ سے نظر نہ آتے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ شرکائے اجتماع کے دلوں کے مطابق بیان فرماتے اور کشف کے ساتھ ان کی طرف متوجہ ہو جاتے۔ جب آپ رحمت اللہ تعالی علیہ ممبر پر کھڑے ہوتے تو آپ کے جلال کی وجہ سے لوگ بھی کھڑے ہو جاتے تھے، اور جب آپ رحمت اللہ تعالی علیہ ان سے خاموش ہونے کا فرماتے تو سب ایسے خاموش ہو جاتے کہ آپ کی ہیبت کی وجہ سے ان کی سانسوں کے علاوہ کچھ بھی سنائی نہ دیتا۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ شہنشاہ بغداد حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے مجلس شریف میں تمام اولیاء اکرام رحمت اللہ تعالی علیہ جسمانی حیاتی اور ارواح کے ساتھ یعنی اپنے روحوں کے ساتھ نیز جن اور ملائکہ یعنی فرشتے تشریف فرما ہوتے تھے۔ کئی بار تو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی تربیت و حمایت فرمانے کے لیے تشریف فرما ہوتے تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام اکثر اوقات مجلس شریف میں تشریف فرما ہوتے تھے، اور نہ صرف خود تشریف لاتے بلکہ اس دور کے جس بھی بزرگ سے آپ صلی اللہ علیہ السلام کی ملاقات ہوتی تو ان کو بھی مرشدی غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے مجلس میں حاضر ہونے کی تاکید فرماتے کہ جس کو بھی کامیابی کی خواہش ہو اس کو غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے مجلس شریف میں ہمیشہ حاضر ضروری ہے، ہمیشہ اس کی حاضری ضروری ہے۔ میرے مرشد شہنشاہ بغداد غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ ایک دن بیان فرما رہے تھے، اور آپ کے مرید خاص اور پہلے خلیفہ شیخ علی بن حیتی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کے قریب بیٹھے ہوئے تھے کہ ان کو نیند آ گئی تو میرے مرشد شہنشاہ بغداد اور شہنشاہ بغداد حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے اہل مجلس سے فرمایا خاموش رہو، اور آپ ممبر شریف سے نیچے اتر آئے اور شیخ علی بن حیتی رحمت اللہ تعالی علیہ کے سامنے باادب کھڑے ہو گئے اور ان کی طرف دیکھتے رہے۔ جب شیخ علی بن حیتی رحمت اللہ تعالی علیہ خواب سے بیدار ہوئے تو حضرت غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے ان سے ارشاد فرمایا کہ آپ نے خواب میں اللہ پاک کے رسول
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا ہے؟ انہوں نے جواب دیا جی ہاں۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا میں اسی لیے تو باادب کھڑا ہو گیا تھا۔ پھر آپ نے پوچھا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ کو کیا نصیحت فرمائی؟ تو انہوں نے عرض کی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضری کو لازم کر لو۔ اس کے بعد لوگوں نے شیخ علی بن حجی رحمت اللہ تعالی علیہ سے پوچھا کہ حضور غوث پاک غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کے ان فرمان کے مطلب کیا ہے کہ میں اسی لیے باادب کھڑا ہو گیا تھا؟ تو ولی کامل شیخ علی بن حیتی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا میں جو کچھ خواب میں دیکھ رہا تھا غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ اس کو جاگتی آنکھوں سے بیداری میں دیکھ رہے تھے۔ حضرت شیخ ابو زکریا یحییٰ بن ابی نصر صحرابی کے والد ماجد رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ عمل کے ذریعے جنات کو بلایا تو انہوں نے کچھ زیادہ دیر کر دی، پھر وہ میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ جب شیخ سید عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ بیان فرما رہے ہو تو اس وقت ہمیں بلانے کی کوشش مت کرو۔ میں نے کہا وہ کیوں؟ جنات نے کہا کہ ہم حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے مجلس میں حاضر ہوتے ہیں۔ میں نے کہا تم بھی ان کی مجلس میں حاضر ہوتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں، ہم مردوں میں کثیر تعداد میں ہوتے ہیں، ہمارے بہت سے گروہ ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا ہے اور ان سب نے حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے ہاتھ پر توبہ کی ہے۔ حضرت علامہ شیخ عبد الوہاب شورانی رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ 13 علوم میں تقریر فرمایا کرتے تھے اور حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے مدرسے میں لوگ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ سے تفسیر حدیث، فقہ اور علم الکلام پڑھتے تھے۔ دوپہر سے پہلے اور بعد دونوں وقت لوگوں کو تفسیر حدیث، فقہ کلام، اصول اور نحو پڑھایا کرتے تھے اور ظہر کے بعد قراتوں کے ساتھ قرآن کریم کی تعلیم دیتے تھے۔ میرے مرشد شہنشاہ بغداد حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ ایک ہفتہ میں 3 بار بیان فرماتے تھے، مدرسہ میں جمعہ کی صبح کو، منگل کی شام کو اور سرائے میں اتوار کی صبح کو۔ آپ کی مجلس میں 400 زبردست عالم آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی تقریر لکھا کرتے تھے اور بسا اوقات مجلس کی حالت میں آپ رحمت اللہ تعالی علیہ ہوا پر چند قدم اڑ کر پھر کرسی پر آ کر تشریف فرما ہو جایا کرتے تھے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میرا جی چاہتا ہے کہ جس طرح میں پہلے تھا اب بھی جنگلوں میں رہوں، کہ نہ میں لوگوں کو دیکھوں نہ وہ مجھے دیکھے۔ پھر فرمایا کہ اللہ پاک نے مجھ سے یہ چاہا کہ لوگوں کو فائدہ پہنچے، کیونکہ میرے ہاتھ پر یہود و نصارہ میں سے 500 سے زیادہ مسلمان ہوئے ہیں اور میرے ہاتھ پر 1 لاکھ سے زائد بے عمل تائب ہوئے، یعنی توبہ کی، اور یہ بڑی نیکی ہے۔ ایک مرتبہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت سراپا عظمت میں 13 غیر مسلم آئے اور آپ کے ہاتھ پر مجلس واعظ میں مسلمان ہوئے۔ پھر کہنے لگے کہ ہم مغرب یعنی وسط کے علاقے سے کہ نصارہ غیر مسلم ہیں، ہم نے اسلام کا ارادہ کیا لیکن ہمیں تردد شک تھا کہ کہاں جا کر اسلام لائیں، کچھ فیصلہ نہیں کر پاتے تھے۔ تب ہم نے غیب سے آواز سنی کہ اے میرے کامیاب گروہ، تم بغداد جاؤ اور شیخ عبد القادر جیلانی کے ہاتھ پر مسلمان ہو جاؤ، کیونکہ ان کی برکت سے تمہارے دلوں میں وہ ایمان دیا جائے گا جو اور جگہ حاصل نہ ہوگا۔ امام ابو محمد بن خشاب نحوی کہتے ہیں کہ میں جوانی کی حالت میں علم نو، عربی گرامر پڑھا کرتا تھا۔ میں لوگوں سے حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے دل نشیں بیان کی خوبیاں سنا کرتا تھا۔ میں ارادہ کرتا تھا کہ میں آپ کا بیان سنوں، مگر میرے پاس وقت نہیں ہوتا تھا۔ ایک دن میں نے
پکا ارادہ کر لیا اور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اجتماع میں حاضر ہو گیا۔ جب آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان شروع کیا تو میرے دل کو آپ کا کلام سن کر مزہ نہ آیا اور نہ ہی میں کلام سمجھ پایا۔ میں نے اپنے دل میں کہا میرا آج کا دن ضائع ہو گیا۔ اسی وقت حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے میری طرف متوجہ ہو کر ارشاد فرمایا کہ تیرے لیے ہلاکت ہو، تو ذکر کے مجلس پر علم نحو عربی گرامر کو فضیلت دیتا ہے اور اس کو اختیار کرتا ہے۔ ہماری صحبت اختیار کر، ہم تجھے عربی گرامر کے مشہور سبیہ بنا دیں گے۔ یہ سن کر عبداللہ خشاب نحوی غوث پاک کی صحبت میں رہنے لگے، جس کا نتیجہ یہ ظاہر ہوا کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نو کے ساتھ کئی علوم میں ماہر ہو گئے۔ آپ جب غوث اعظم کی بارگاہ میں مجلس میں حاضر ہونے والا اگر صرف علم نحو اور صرف کے بات پہ جب وہ اپنے آپ کو ڈھونڈنا چاہے تو حضور غوث اعظم اسے بھی فرماتے ہیں کہ نہیں، تمہیں ذکر کی محفل میں ذکر کو تلاش کرنی چاہیے۔ حضرات محترم، تو پھر ہم کسی کے بارگاہ میں یا کسی عالم کے پاس جا کر کے اپنی جو معاملات کو رکھتے ہیں، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں ان کے ساتھ ان کے معاملات کے اعتبار سے اپنے معاملات کو رکھا جائے۔ حضرات محترم، ہمیں اور آپ کو سرکار سیدنا غوث اعظم کے فیوز و برکات سے مالا مال